تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرا اللہ فرماتا ہے تم زمانے میں اللہ فرماتا ہے تم زمانے میں سب سے بہتر قوم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. مگر حالانکہ تم بھول چکے ہو اس بات کو. تم حیثیت سے کمتری میں ہو, تم ڈپریشن میں ہو, تم زمانے کی نگیٹیوٹیز کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہے, ہماری کیا حالت ہے. تم بیسٹ ہو, تم زمانے میں والا سب سے اعلیٰ و والا ہو, تم زمانے کے سربراہ اعلیٰ ہو, تم زمانے میں سب سے اونچی قوم ہو. تم خیر امت اخرجت للناس, تم زمانے میں آئے ہو اس لیے آئے ہو تاکہ لوگوں کو تم برائیوں سے روک سکو اور لوگوں کو برائیوں سے روک سکو. تم اس لیے آئے ہو تڑپتی ہوئی مانوتا کو اٹھا کے انسانیت کو سینے سے لگا کے انسانیت کا جھنڈا دنیا کے پردے پہ پھہرا دو. زمانے کو احساس ہو جائے کہ انسانیت کے علم بردار دنیا کے پردے پہ تشریف. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ زندہ باد. والا یہ ہمارا دین ہے. تم پہچانو اپنے آپ کو. آج کی رات اسی لیے ہے کہ تم پہچان سکو اپنے آپ کو. یہ شب برات ہے جناب والا. حضرات محترم پہچانو اپنے آپ کو. اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو, گریبانوں میں جھانک کے دیکھو. یہ اللہ ہے جس اللہ نے یہ شب برات کو عطا فرمائی ہے. یہ بلا وجہ کی رات نہیں ہے, یہ احتساب کی رات ہے, یہ محاسبے کی رات ہے. یہ ہم جناب والا ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے سال سے اس سال تک, پچھلی رات سے اس رات تک تم یہ سوچو آج کی رات میں بیٹھ کے تم نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے. تم نے جھوٹ بولو, تم نے چغلیاں کی, تم نے بدتمیزیاں کی. مگر جناب والا یہ سوچو کہ ان بدتمیزیوں, نکمے پنوں اور جناب والا بدعمالیوں کے باوجود تم شان سے جی رہے ہو. سوچو اللہ کتنا مہربان ہے کہ تم نے نمازیں چھوڑی. یہ ہے زندگی کے حق ہو چکے ہو. تم سے پہلے قوموں کو اس لیے برباد کر دیا گیا تھا کہ وہ نکمے ہو گئے تھے, وہ جناب والا اللہ سے غافل ہو گئے تھے, اپنے زمانے کے پیغمبر سے غافل ہو گئے تھے. تم دیکھو تو صحیح, حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنے زمانے کا تبلیغ فرمائی. مگر جناب والا ایک دن جناب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور حضرت نوح نے اللہ سے یوں عرض کیا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے مولا پانی سب سے اونچا ہو گیا ہے, انہیں برباد کر دے, انہیں تباہ کر دے. مجھے مانتے نہیں, تجھے مانتے نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا تو فکر مت کر لو, تو کشتی بنا, ہم طوفان لائیں گے اور سب کو ختم کر لیں گے. رہتا ہی رہتا بچے گا, کچھ بھی نہیں. آپ جناب والا آج کی رات میں سوچنے کی رات ہے. اپنے آپ کو ذرا بزی کرو اور ان مائنڈز کو کھولو. حضرات محترم ہاں یہ الجھے ہوئے دماغ جو شیطان نے تمہیں پھنسا رکھا ہے چکر ویوں میں, اس چکر ویوں سے شیطان کے منحوس چکر ویوں سے باہر آؤ. آج کی رات فل مائنڈڈ ہو کے, آج کی رات اوپن مائنڈڈ ہو کے, آج کی رات اوپن حاضر ہو کے, آج کی رات کھلے دل کے ساتھ مسجدوں میں تنہائیوں میں جا کے سوچو ہم نے نماز نہیں پڑھی مگر زندہ ہیں, ہم نے روزے نہیں رکھے مگر زندہ ہیں, ہم نے بدتمیزیاں کی ہیں ہم زندہ ہیں, ہم اللڑباس کہیں کے زندہ ہیں, بدتمیز ہیں پھر بھی زندہ ہیں, اللہ رسول سے جاہل و غافل ہیں مگر پھر بھی زندہ ہیں. حضرات محترم سوچو تمہیں زندہ وجہ کیا ہے. حضرات محترم قرآن سے پوچھتے ہیں, اس کی وجہ تو سمجھ میں آ جائے گا. تم سے پہلے ایسی قوموں کو برباد کر دیا گیا ہے. اللہ کو کسی قوم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ شان والا ہے, اللہ طاقت والا ہے, اللہ سپر پاور ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے, زمین کی ضرورت ہے, آسمان کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے مگر پھر بھی جناب والا تم موجود ہو. جانتے ہو وجہ کیا ہے, تم نہیں سمجھو گے. یہودیوں کے دلائل جو تمہارے بیچ میں تمہارے کانوں میں لگے ہوئے ہیں تمہیں اس پوائنٹ کو سمجھنے نہیں دیں گے. تم جناب والا کہو کہ فرقہ واریت کی باتیں ہو رہی ہیں, فرقہ واریت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو تمہارے گھروں میں گھس چکے ہیں, یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو تمہاری مسجدوں میں گھس چکے ہیں, یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو تمہارے مدرسے میں آ چکے ہیں, یہ تمہیں حقیقت سمجھانے نہیں دیں گے, حقیقت سمجھنے نہیں دیں گے. جانتے ہو اور موت برباد ہو گئی